بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو جاری ہے اس موضوع پر جس پر ہماری بات گزشتہ نشست پر رکی تھی، وہ یہ کہ قرآن مجید میں عمدہ اور دل کی کیا کچھ اچھی صفات بیان کی گئی ہیں۔ جیسے کہ بات گزر چکی ہے کہ دو اہم قسمیں دل کی پائی جاتے ہیں۔ ایک ایسا دل جس کے بارے میں قرآن مجید میں مذموم صفات ذکر کیا گیا، اور دوسرا دل ایسا دل جس کی خوبیاں کیا ہے قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں۔ برا دل ان کا جن کا دل اللہ تبارک و تعالی، اس کے رسول، یوم آخرت کے ایمان سے خالی ہو، اور اچھا دل ان کا جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان سے، یقین سے اور اسی طرح اپنی اطاعت سے اللہ تبارک و تعالی نے ان دلوں کو کیا ہے نوازا ہو۔ ایک صفت جو آپ حضرات کے سامنے رکھ دی جائے، ایک صفت یا ایک خوبی سمجھیے اچھے دل کی، وہ یہ کہ ایسے دل جس دل میں ایمان کی محبت ہو، اور ایمان بہت ہی زیادہ اس دل میں کیا ہے مزین ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اے لوگو، یاد رکھو تمہارے درمیان اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں۔ اگر یہ رسول اور پیغمبر تمہاری تمام باتوں کو ماننے لگے، جو کچھ تم کہتے ہو، لعنتم، تو تم کیا ہے پریشان ہو جاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے، کیونکہ تمہاری تمام باتیں صحیح نہیں ہو سکتی۔ نفسی خواہشات کی بنیاد پر کچھ باتیں تمہاری ہوں گی، شیطانی وسوسے کی بنیاد پر تمہاری کچھ باتیں ہوں گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی تمہاری ان تمام باتوں کو مان لے؟ اگر تمہاری تمام باتوں کو نبی مان لے، تسلیم کر لے، اور تم اپنی تمام باتیں نبی سے منوا لو، تو اس میں تمہارا ہی نقصان ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر یہ نبی اور رسول تمہاری اطاعت، تمہاری جو ہے تمام باتوں کو مانے، یا تم اپنی تمام باتیں ان سے منوا لو، تو تم پریشانی میں کیا ہے مبتلا ہو جاؤ گے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس ایمان کو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے دل میں زینت دار، مزین بنایا ہے، خوبصورت رکھا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے کفر کو، فسوق کو، نافرمانی کو کیا ہے ناپسند کیا ہے۔ اولئک هم الراشدون، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں اور کامیاب زندگی حاصل کرنے والے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا حضرات، اس آیت کے ذریعے یہ بتانا مقصد تھا کہ کچھ ایسے دل پائے جاتے ہیں جن دلوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان اپنی طرف سے ڈالا، اور ایمان کو ان دلوں میں کیا ہے مزین کر دیا۔ ایسے دل بہت ہی خوش نصیب اور نیک بختی حاصل ہوتی ہے انسان کو، اگر اس کے دل میں کیا ہے ایمان مزین ہو جائے، اور ایمان سے جو ہے اس دل کو کیا ہے لگاؤ ہو جائے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف دعائیں ہوا کرتی تھیں دل سے متعلق، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کی اصلاح، کامیابی اور دل میں ایمان
مکمل کرنے کے اللہ تبارک و تعالی سے کیا ہے دعا کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اے اللہ تو میرے دل میں تقوی، پرہیزگاری، ایمان ڈال دے اور میرے دل کو پاک کر دے، تو ہی سب سے زیادہ دل کو پاک کرنے والا ہے۔ انت ولیہا ومولاہا، تو ہی اس دل کا مالک اور کیا ہے مولا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری دعا، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ویا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ اے اللہ میرے دل کو ثابت رکھے اور مجھے ثبات قدمی سے نواز اس دین پر یعنی ایمان پر، اور میرے دل کو ہمیشہ اپنی اطاعت میں کیا ہے صرف کر۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے دعائیں ہوا کرتی تھی۔ اس کی اہم وجہ یہی ہے کہ دل میں اگر ایمان پایا گیا تو انسان کو جو ہے دنیا اور آخرت میں کیا ہے کامیابی اور سعادت کی زندگی نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھوں کی کیا ہے دلوں کی اصلاح فرمائے اور ہم سبھوں کو ایمان والا دل جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سبھوں کو اس چیز سے کیا ہے نوازے۔ ایک اور صفت حضرات اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید میں جو دل کی ذکر کی گئی ہے وہ یہ ایسا دل، ایسا قلب جس میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے سکون اور اطمینان ڈال دیا گیا ہو، اور یہ بھی صرف انہی کے دل کو حاصل ہے، انہی لوگوں کے دل کو حاصل ہے جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر اللہ اس کے رسول پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایسے لوگوں کے دلوں میں اطمینان اور سکون کیا ہے ڈال دیا جاتا ہے۔ کبھی کوئی پریشانی ہو، کوئی بلا، کوئی مصیبت آئے، کوئی دشمن سامنے آ جائے، کوئی مشکل مرحلہ آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالی ایمان والے کے دل کو مطمئن اور جو ہے اس کے دلوں میں کیا ہے اللہ تبارک و تعالی سکون ڈال دیتا ہے۔ ایک واضح مثال لے لی جائے جو کہ صلح حدیبیہ کا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جانتے ہیں کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ کی طرف نکلے۔ ارادہ صرف کیا ہے عمرے کا تھا، لیکن اہل مکہ نے یا قریش مکہ نے، مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا، اور بات کسی اور رخ پر گئی عمرے کے بجائے، یہاں تک کہ اس پر اتفاق ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قریش مکہ کے ساتھ کہ ایک صلح ہو اور ایک معاہدہ ہو، جس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ اس سال عمرہ نہ کیا جائے بلکہ اگلے سال محمد اور ان کے ساتھی عمرہ کرنے کے لیے آئیں، اور بھی دوسری باتیں اس معاہدے میں یا صلح حدیبیہ میں کیا ہے پائی گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے کو پسند کیا کہ صلح کیا جائے، معاہدہ ہو جائے، تو صحابہ کرام کو یہ بات بہت ہی بھاری لگی۔ یعنی یہ نہیں کہ اللہ کے رسول کا فیصلہ غلط لگا، بلکہ یوں سمجھیے کہ دل اضطراب اور بے چینی میں ہو گیا کہ ہم تو عمرے کے غرض سے آئے، اور اگر ہم عمرہ نہ کر سکیں اس سفر میں، کیا پتہ اگلے سال بھی شاید عمرہ کرنے سے ہمیں کیا ہے روک دیا جائے۔ تو اس قسم کی کیفیت صحابہ کرام کے دلوں میں کیا ہے پائی گئی۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے دلوں کو مطمئن اور صحابہ کرام کے دلوں میں سکون اطمینان ڈالا، اور اس کا ذکر سورہ الفتح میں اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح فرمایا، هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ایمانا مع ایمانهم وللہ جنود السماوات والارض وكان اللہ علیما حکیما۔ اللہ کی ذات یہ وہی ذات ہے الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنین، جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان ڈالا، اور کس مقصد کے لیے ڈالا؟ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، کہ ایمان کے بعد مزید اور ان کے ایمان میں کیا ہے اضافہ ہو جائے۔
رسول پر ایمان ہے، رسول نے صلح حدیبیہ اختیار کیا، اس پر بھی یقین ہے کہ رسول کا فیصلہ غلط نہیں، لیکن انسان کی فطرت ہے، دل میں بے چینی، اضطرابی حالت تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کے بعد مزید اور ان کے ایمان کو کیا ہے پختہ کر دیا، سکون اور اطمینان ڈال دیا، بے چینی، اضطرابی حالت کیا ہے ختم ہوئی دلوں کی، اور سکون اور اطمینان اللہ تبارک و تعالی نے ڈالا۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے لشکر اللہ تبارک و تعالی کے ہیں، اللہ چاہے تو ان کفار کو اسی وقت ہلاک کر دیتا اور جو ہے تم عمرہ کر سکتے، لیکن کسی حکمت کے بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے صلح کروایا، صلح حدیبیہ اپنے نبی سے جو ہے کروایا، اور جو ہے جسے کہتے ہیں کہ اگلے سال جو ہے تمہیں عمرہ کرنے کے لیے کیا ہے آنا پڑے گا، اور اس میں حکمت ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیت کے آخری میں فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تبارک و تعالی علم رکھنے والا اور اللہ کی ذات حکمت والی ذات ہے، اللہ بہتر جانتی ہے، مناسب جانتی ہے کہ کیا بہتر ہے۔ اسی طرح اسی موقع پر صلح حدیبیہ ہی کے موقع پر آپ حضرات کو یاد ہوگا حضرات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو مکۃ المکرمہ کی طرف روانہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر، اور مکہ آپ نے کیا ہے قریش مکہ، کفار مکہ کے درمیان عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو کیا ہے روانہ کیا کچھ گفتگو اور بات چیت کے لیے۔ عثمان ابن عفان کے لوٹنے میں تاخیر ہو گئی، اور جب عثمان کے لوٹنے میں تاخیر ہوئی تو یہ افواہ اڑ گئی، کسی نے اڑا دی کہ عثمان ابن عفان کا قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت ہی خطرناک افواہ تھی جو مسلمانوں کے دلوں کو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بہت ہی زیادہ اثر پہنچا۔ صحابی کا قتل ہو جانا، اور عثمان ابن عفان جو کہ جلیل القدر صحابی ہیں، یہ ایک افواہ اڑا دی گئی، حالانکہ عثمان ابن عفان کا قتل نہیں ہوا، بعد میں صحیح سالم لوٹ کر کے آئے، تاخیر جو ہوئی کسی اور بنا پر۔ اس موقع پر جب قتل کر دیے گئے، یعنی یہ افواہ اڑی کہ عثمان ابن عفان قتل کر دیے گئے، تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی، اور بیعت اس بات پر کہ ہم عثمان ابن عفان کے قتل کا بدلہ ہم ضرور لیں گے۔ یہ ایک افواہ تھی جس کی افواہ ہونے پر صحابہ کرام کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا ابھی تک۔ المہم، حالانکہ عمرے کے غرض سے نکلے ہیں، قتال اور لڑنے کے غرض سے نہیں آئے، کوئی اسلحہ، کوئی تیاری نہیں ان کے ساتھ قتال کے لڑنے کی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، اور اس بات پر بیعت کہ عثمان ابن عفان کا بدلہ لیا جائے، خون کا بدلہ خون سے، اور ان کفار مکہ مشرکین مکہ سے لڑیں، ہم قتال کریں۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے دلوں کو اطمینان اور سکینت سے کیا ہے نوازا۔ حالانکہ اگر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ سکینت ان کے دلوں میں نہ ڈالی جاتی تو ایک پریشانی اور ایک گھبراہٹ کی حالت میں رہتے، خوف کی حالت میں رہتے، کیونکہ جنگ کی کوئی تیاری نہیں بلکہ عمرے کے مقصد سے آئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قرآن مجید میں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ان ایمان والوں سے راضی ہو گئی، اللہ کی رضامندی ان ایمان والوں کو، اللہ ان ایمان والوں سے خوش ہو گیا جو تم سے بیعت کر رہے ہیں درخت کے نیچے، یعنی بیعت رضوان۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ کو معلوم ہے ان کے دلوں میں کیا ہے۔ فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں میں سکینت ڈالا، سکون اطمینان ڈال دیا۔ واثابہم فتحا قریبا، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں فتح قریب سے نوازا بطور انعام۔ فتح قریب سے مطلب مراد ادھر غزوہ خیبر ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ سے لوٹ کر کے آئے، فوراً ہی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
خیبر کی طرف رخ کیے اور خیبر کے مقام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ لڑ کر کیا ہے اسے کیا ہے فتح کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام تھا اور بدلہ تھا اس بات کا کہ صحابہ کرام نے کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے پر کیا ہے بیعت لی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جب صحابہ کرام نے مانا تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی دلوں میں سکون اور اطمینان ڈال دیا، ایسا سکون اور اطمینان کہ کفار مکہ مشرکین مکہ سے لڑنے کے لیے مکمل طور پر کیا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے ہر قسم کا جذبہ کیا ہے پایا گیا۔ الغرض حضرات، قرآن مجید میں ایک دوسری صفت جو بیان کی گئی ہے اچھے دل کی، وہ یہ ایسے دل جن میں سکون اور اطمینان پایا جائے، اور یہ سکون اطمینان اس وقت جب اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہو، دل ہمارا مانے یا نہ مانے لیکن اللہ اس کے رسول کا کوئی فرمان آ جائے، مشکل سے مشکل مرحلہ ہو، کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے ہمیں، لیکن اللہ اس کے رسول کے فرمان کو نیک دلی کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اگر جو ہے قبول کیا جائے اور اس فرمان پر عمل کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دل میں اطمینان، سکون ڈال دیا جائے گا۔ اگر کوئی خوف رہا ہو تو اس خوف کو رسول کی اطاعت اور رسول کی فرمانبرداری سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس خوف اور ڈر کو ختم کر دے گا اور دلوں میں اطمینان اور سکون ڈال دے گا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ساتھ بیعت رضوان میں کیا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح کے معاملے کو لے کر صحابہ کرام کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطمئن اور کیا ہے سکون سے کیا ہے نوازا۔ حضرات، ایک اور صفت دل کی آپ حضرات کے سامنے رکھ دی جائے جو اچھے دل کی بیان کی گئی ہے قرآن مجید میں، وہ یہ ایسا دل جس کے اندر نرمی اور رحمت پائی جائے، دل میں سختی نہ ہو، برائی نہ ہو، بلکہ دل میں نرمی ہو اور دوسرے کے لیے کیا ہے رحمت اور شفقت کا جذبہ دل میں کیا ہے پایا جائے۔ اور یہ صفت، یہ خوبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں بیان کی جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر کیا ہے ایمان لے آیا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الحدید میں ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسیٰ ابن مریم وآتیناہ الانجیل وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمہ۔ ہم نے نوح، ابراہیم، موسیٰ، دیگر انبیاء کو بھیجا اور ان کے بعد انبیاء کرام کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ عیسیٰ ابن مریم کو بھی ہم نے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا۔ عیسیٰ ابن مریم کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا، ہم نے عیسیٰ کو انجیل جیسی کتاب سے نوازا۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور جنہوں نے عیسیٰ کی اتباع کی، پیروی کی، انجیل کو تسلیم کیا، ہم نے ان کے دلوں میں رأفہ اور رحمہ ڈال دیا۔ مطلب یہ کہ نرمی اور رحمت، مہربانی ان کے دل میں کیا ہے ڈال دی۔ تو یہ جذبہ اگر دل میں پایا جائے، رحمت کا جذبہ، شفقت کا جذبہ، نرمی اگر دل میں پائی جائے تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا دل اچھا دل ہے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس نعمت سے کیا ہے نوازا ہے۔ تو آج کی اس نشست میں حضرات یہ چند صفات، اور اس سے پہلے جو نشستیں ہماری گزری ہیں ان میں جو ہے باقی اچھی اور صفاتوں کا ذکر ہوا دل کا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی الہام تو ہم سبوں کو ان تمام اچھے صفات سے کیا ہے ہمیں نوازے، اور دل کی مذموم اور بری صفاتوں سے ہمیں کیا ہے ہمیشہ بچائے رکھ، تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامرانی اور کیا ہے سعادت کیا ہے نصیب ہو۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں حضرات۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم